حامدا و مصلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے بات کوفہ پر ابن زیاد کا تقرر اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم، اس تک بات پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیل رہی ہے۔ تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا، تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر ابن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا، اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور اس میں یہ کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے گا اس کے لیے میں عذاب علیم ہوں، جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المؤمنین نے یعنی یزید نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ میں اپنے قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اس حکم کے مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہیں لانا۔ اگر کوئی مجھے کسی شخص کے متعلق خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر ڈالوں گا، اور اس کے ولی کو بھی، اور اس کے خاندان کو بھی، اور اس کے لیڈر کو بھی جو ہے، اس کے امیر کو بھی جو ہے قتل کر ڈالوں گا، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم ابن عمر باہلی اور شریک ابن عاور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کے لوگ بہت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اب جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور استقبال اس وجہ سے کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہاں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے، اب پورے شہر کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ہر جگہ سے لوگ آ رہے تھے، اور یہی شور و شرغب تھا۔ اسی ہنگامہ میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ والی کوفہ کو یہ خبر ملی، جو یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد دروازے پر پہنچا، لوگوں کا ایک ہجوم حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھ کر ساتھ تھا۔ یہ ہنگامہ جب اندر سے سنا تو وہی سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد نے خاموشی کے ساتھ یہ مظاہرے
اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر دروازہ بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور تقریر کی، اور اس میں یہ کہا کہ میں امیر المؤمنین یعنی یزید کی طرف سے شہر کا حاکم بنایا، اور یہ حکم دیا کہ تم جو شخص مظلوم ہو کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اپنے حق سے اس کو محروم نہ کر دیا جائے اور نافرمانی نہ کرے، یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو، امیر المؤمنین کا تابع فرمان رہ کر ان احکام کو ضرور نافذ کروں گا، اور میرا کوڑا، میرا تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمانی کرے۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں کو اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو، اور جو ایسے کرے گا وہ بری سمجھا جائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ اپنا حلقہ اثر کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ادھر مسلم ابن عقیل جو مختار ابن عبید کے گھر میں مقیم تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے۔ ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو خطرہ ہوا کہ ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر ان کو ہانی ابن عروہ کو بلایا اور باہر آئے۔ مسلم ابن عقیل نے اپنے دروازہ پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا آپ مجھ پر مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر ابھی آپ داخل ہو چکے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے، اور کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جا رہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کی چالاکی۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگا۔ یہ شخص مسجد میں مسلم ابن عجوسہ اسدی کے پاس پہنچا، جس کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم ابن عقیل کے رازدار ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اس کے ساتھ ملے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ انعام کیا، میں اہل بیت کے ساتھ عزت اور احترام ان کا کرتا ہوں، اس شخص کا علم ہے، اس کے لیے میں روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں، اگر میں ان سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں ملوانا چاہتے تو یہ پیسے مجھ سے روپے لے کر ان کو دے دیجیے۔ ابن زیاد اور اس پر مگر مجھے مسلم ابن عجوسہ نے کہا مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہے کہ لوگوں میں میرا نام مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم ابن عجوسہ نے اس شخص سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ میرا راز فاش نہیں ہوگا۔ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کے گھر میں اتفاقاً ہانی ابن عروہ بیمار ہو گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ میں اس وقت عمارہ بن عبد سلولی نے ان سے کہا کہ یہ موقع کہ میں آپ کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ اس وقت مسلم ابن عبد ابن سلولی نے کہا کہ یہ موقع ابن زیاد کو قتل کر لو، لیکن ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے، میں اپنے ہی گھر میں کسی کو قتل نہیں کرتا۔ اس کے بعد شریک ابن عاور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم ابن عقیل سے کہا کہ آج شام شریک ابن عاور نے کہا
کہ یہ فاجر جو ہے میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں، آپ اس کو قتل کر دے تاکہ معاملہ یہاں ہی ختم ہو جائے۔ لیکن شام ہوئی، ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا، مسلم ابن عقیل جانے لگے۔ اس وقت شریک نے پھر کہا کہ دیکھو یہی وقت ہے، تو میزبان ہانی ابن عروہ نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے گھر میں وہ مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج کرسی کی بہت، جب حضرت مسلم ابن عقیل نہیں نکلے تو اس وقت شریک نے ایک شعر پڑھا، ما تنظرون سلمیٰ لا تحیونا، تم سلمیٰ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، بار بار اس طرح پڑھتے۔ تو ہانی ابن عروہ سے پوچھا ابن زیاد نے، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری کی یہی حال ہے کہ پھر ایسی طرح کی باتیں کر۔ خیر، اس کے بعد جو ہے ابن زیاد چلا گیا، اس کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، اس نے کہا کہ بھئی جلدی یہاں سے چلو، تو چلے گئے۔ مسلم ابن عقیل جب باہر آئے تو فرمایا کہ دو خصلتیں مجھ سے مانی ہیں، اول تو یہ کہ جس گھر میں میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں اس کو پسند نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرے، یعنی کسی مومن کو جائز نہیں ہے کہ مومن مسلمان کو ہیلا کر کے اچانک قتل کر دے۔ یہی بات یہاں ملاحظہ ہو کہ مسلم ابن عقیل اپنے موت کو سامنے نظر آ رہی ہے، نہ صرف اپنی موت بلکہ پورے خاندان کی، اور ایک صحیح مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں، اور جس شخص کی وجہ سے یہ سبب بن رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح قابو میں ہے کہ بیٹے بیٹے سے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق خصوصاً اہل بیت شرافت اور تقاضائے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا، یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی حرکت اور سکون ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں۔ اب جب ابن زیاد پوری طرح راز فاز ہو گیا، اس کے بعد شریک نے اسی بیماری میں 3 روز بعد انتقال کر گئے۔ جس شخص و ابن زیاد نے 3000 درہم دیے تھے، مسلم ابن عقیل کے پیچھے لگایا تھا، مسلم ابن عجوسہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا۔ بالآخر ایک روز مسلم ابن عجوسہ نے اس کو مسلم ابن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کی، 3000 درہم ان کو دیے، اب روزانہ آتے جاتے رہے اور مسلم ابن عقیل کو ہر نقل و حرکت ابن زیاد کو پہنچاتے رہے۔ اب جب راز پاش ہو گیا، ابن زیاد پوری طرح اس کو معلوم ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اس کو ہانی کی فکر ہوئی، لوگوں سے کہا کہ یہ بات ہے کہ بیعت دونوں سے ہانی ابن عروہ سے نہیں ملے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا، مگر اس کو تو گھر کے بیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا، اس لیے اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پہ پہرے کے لیے بیٹھے رہتے، اب لوگ جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کو سمجھائے اور ہمارے پاس آئے۔ اب جب یہاں یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بچا کر جو ہے یہاں بتا کر اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ۔ اب ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں ہے، تو آنے والوں میں عزیز حسان ابن اسما بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اب کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اب کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اب ہمارے ساتھ جائے۔ لیکن جب وہاں گئے تو قاضی کوفہ شریح سے کہا کہ خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک قریب آیا، ارید حیاتہ و یرید قتلہ، ابن زیاد نے یہ کہا کہ میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا کیا بات؟ ابن زیاد نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں بے خبر ہے جو امیر المؤمنین کے خلاف ہوتی رہی، یعنی یزید کے خلاف ہوتی رہی۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے،
تو وہ جاسوس کو سامنے کر دیا کہ اب جب اس کو یہ پتہ لگا تو میری بات ہانی ابن عروہ نے فرمایا کہ میری بات سنیں، اس کو سچ مانیے کہ واللہ میں نہ جھوٹ کہتا ہوں نہ مجھے پتا تھا مسلم ابن عقیل کو میں نے بلایا ہے، نہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ میرے گھر اس وجہ سے آیا ہے۔ حاضر مجلس میں اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو میرے سپورٹ کرو، لیکن ہانی ابن عروہ نے فرمایا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ حاضر مجلس میں مسلم ابن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہ مجھے اجازت دیجیے میں انہیں سمجھاتا ہوں، علیحدہ میں ان کو سپورٹ کیا، کہا کہ یہ بائی ہے، آپ اس میں نمٹ لیں گے، لیکن وہ نہیں مانے، کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بہت ہی تشدد اور مار پیٹ کے ساتھ ہانی ابن عروہ پر تشدد کی، اور جب لوگوں کو شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ قتل کر دیے گئے، تو جب یہ خبر عمر ابن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلے مزجج کے بہت سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ابن زیاد کے امارت کے محل کے باہر جمع ہو گئے۔ یہاں مسلم ابن عقیل جو 4000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جو ہے جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو مسلم ابن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو ادھر سادات اور شیعہ کو جو سردار تھے اور شیعہ اس کو حکم دیا کہ لوگوں کو قصر کی چھت پر چڑھ کر کہو کہ مسلم عروہ ابن شریک ابن عروہ زندہ ہے اور وہ ہانی ابن عروہ زندہ ہے اور وہ جو ہے قتل نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ یہاں سے چلے گئے، اور جب یہ لوگ اپنے زبانی یہ بات تو متفرق ہو گئے، اور جو ہے وہاں سے یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل بہت ہی ان کے ساتھ 70 آدمی رہ گئے، 70 سپاہی ان کے ساتھ لے گئے، اور جب وہ وہاں تک جو ہے اپنے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگایا تھا، جب ممبر کے گرد پہنچ گئے تو ان کے ساتھ صرف 70 آدمی، اور جب یہ آگے تک پہنچتے تو ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ اب یہاں پر ابن عقیل یہاں پر جو ہے قصر ابن زیاد نے مسجد میں جا کر جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کیا تم نے دیکھ لیا، ہم اعلان کرتے جس شخص کے گھر میں ابن عقیل ہمارے پاس پہنچائے گھر میں ہے اور وہ ہمارے پاس پہنچائے تو اس کو انعام ملے گا، اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلیوں کو بند کر دو۔ مسلم ابن عقیل نے جب ان کی آواز سنی تو تلوار لے کر دروازوں پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ تک کر جو ہے ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ تو مسلم ابن عقیل جب ان سے لڑے تو زخموں سے چور ہو کر تک گئے، ایک دیوار سے کمر لگائی، اور اس میں جو ہے محمد بن اشعث تھا، اس نے کہا کہ آپ بے غم رہیے، آپ کو میں امن دیتا ہوں، اور جو ہی آپ کو سواری پر بٹھایا تو آپ کا ہتھیار لے لیا گیا۔ تو مسلم ابن عقیل نے کہا کہ جو امان دینے کا مخالف تھا، جو امن جس نے دیا اس نے میری ہتھیار لے لی، اور یہ پہلا وعدہ خلافی تھی۔ عمرو ابن عبید بھی محمد ابن اشعث کے ساتھ تھا جو امان دینے کے خلاف تھا۔ جو شخص ایسا قدم کرے تو آپ نے اسے جب آپ نے کیا، جب پکڑ لیا تو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے، یعنی امن دینے کا حق نہیں۔ مسلم ابن عقیل نے اس کے بعد اپنی جان کے لیے نہیں روتا، کہا کہ میں روتا نہیں ہوں بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر ان قریب کوفہ پہنچنے والی ہے، تمہارے ہاتھوں میں اسی بلا کو گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد
محمد بن اشعث نے کہا تم نے مجھے امان دیا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری بات نہ مانے مجھے قتل کریں گے، تو کم از کم تم میری ایک بات مان لو، ایک آدمی حسین رضی اللہ عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو اور ان کو حال کی اطلاع کر دو کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور خط روانہ کیا۔ اب محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل ما قدر نازل عند اللہ نحتسب انفسنا وفساد امتنا، جو چیز ہو چکی وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ یہ خط پا کر حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے آگے بڑھے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل کو لے کر داخل ہوئے قصر امارت۔ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے گا۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں گرفتاری کے لیے بھیجا تھا۔ امان دینے کے لیے محمد بن اشعث خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث امن دینے کی کوئی چیز نہیں ہے، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دی تو انہوں نے عمر ابن سعد سے کہا میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے، میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر ابن سعد نے ان کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم ابن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بیچ کر ان کو راستے سے واپس کرا دو۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو، باقی رہا حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئے تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم ابن عقیل سے کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب کے ایک امام کے تابع تھے، تم نے ان کو تفرقہ میں ڈالا، لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط لکھے تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، یہاں کے عوام پر کیسر اور کیسرا جیسے حکومت کرنی چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی لوگوں کو بلائے اور سمجھائے۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ بروختہ ہو کر مسلم ابن عقیل کو برا کہنے لگے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کے اوپر کی منظر پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم ابن عقیل اوپر لے جائے گئے، وہ تسبیح اور استغفار پڑھتے ہوئے اور پہنچے۔ ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی ابن عروہ کے قتل کا فیصلہ کیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیا اور یزید نے شکریہ کا خط لکھا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو
جس پر ذرا بھی حسین رضی اللہ عنہ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ یہاں تک جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کی بات ہو گئی۔ حسین رضی اللہ عنہ کا عزم کوفہ کے لیے جو ہے انشاءاللہ کل اس میں مزید بات ہوگی۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔